کی بات تو یہ ہے کہ جتنی امت کے ساتھ شفقت نبی علیہ السلام کو تھی اور جتنی محبت نبی علیہ السلام کو تھی، ایسی محبت کا کوئی تصور بھی نہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، دنیا میں جتنی محبتیں ہیں سب غرض والی محبتیں۔ میاں بیوی کی محبت غرض، بیوی کو خاوند کی ضرورت ہے، خاوند کو بیوی کی ضرورت ہے۔ اولاد ماں باپ کی محبت غرض، اولاد کو ماں کی ضرورت ہے، باپ کی، ماں باپ کو اولاد کی ضرورت ہے۔ بھائی بھائی کی محبت بھی غرض، ایک دوسرے کے ہیلپ کی ضرورت ہے۔ پڑوسی کی محبت بھی غرض کی بنیاد پہ ایک دوسرے کی ضروریات ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ اگر استاد شاگرد کی محبت ہے تو وہ بھی غرض کی۔ کیوں؟ استاد پڑھا رہا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائیں گے، اور شاگرد پڑھ رہا ہے کہ مجھے علم مل جائے گا۔ حتیٰ کہ پیر مرید کی محبت بھی غرض کی محبت، کہ مرید کے دل میں میری تربیت ہوگی اور پیر کے دل میں کہ اللہ راضی ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ غرض جیسی بھی ہو ہے تو غرض نہ پیچھے۔ ہاں، کوئی محبت ایسی ہے جو بے غرض ہو؟ ایک مرتبہ ذہن میں سوچا کہ کوئی محبت دنیا میں بے غرض ہے، تو ذہن نے جواب دیا کہ مخلوق کی محبت بے غرض نہیں ہو سکتی، کوئی نہ کوئی غرض تو لگی ہی ہوئی ہوگی۔ پھر سوچا کہ کوئی محبت، پھر ذہن نے کہا اگر دنیا میں بے غرض محبت دیکھنی ہے تو ذرا 1400 سال پیچھے چلے جاؤ۔ رات کا اندھیرا ہوگا، تم ایک ہستی کو دیکھو گے مصلی کے اوپر سجدے میں ہے، یا رب امتی یا رب امتی۔ کیا اس ہستی کو اپنے درجات کے پڑھنے کا تھا سما؟ نہیں، ان کو پہلے اللہ نے فرما دیا تھا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ ان کو اللہ نے پہلے بتلا دیا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو بک کرنے لگ جائے۔ پھر وہ ہستی کیوں رو رہی ہے؟ اتنا لمبا سجدہ کہ بیوی اس کے پاؤں ہلا کے دیکھتی ہے کہ ابھی زندگی تو ہے یا نہیں، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ امت کے اوپر شفقت کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کے ساتھ ایسی محبت، اس لیے قیامت کے دن انبیاء بھی نفس نفسی پکارتے ہوں گے، ایک اللہ کے حبیب ہوں گے جو اس دن بھی امتی امتی فرمائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر امت کے ساتھ شفقت و محبت۔ ایک اور آخری بات کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسی محبت ہے تو پھر اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ کثرت الصلاۃ والسلام علیہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھنا، درود شریف پڑھنا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو ہم بھی کثرت سے درود شریف پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ سید القراء ابن کعب رضی اللہ عنہ نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر تیسرا حصہ اپنے وقت کا درود شریف پڑھنے میں لگا دوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو زیادہ کرے گا تو تجھے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں 2/3 حصہ درود شریف پڑھا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا زیادہ پڑھے گا تو زیادہ نفع ہوگا۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو میں پورا وقت ہی آپ پر درود شریف پڑھوں گا۔ قال، نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اذن یغفر ذنبک وتکفی ہمک، اگر تو ہر وقت مجھ پر درود شریف پڑھے گا اللہ پھر تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تیرے تمام غموں کو اللہ ختم فرما دیں گے۔ عمر بن خطاب اللہ نے فرماتے تھے الدعاء والصلاۃ معلق بین السماء والارض، دعا اور نماز آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہیں۔ فلا يصعد الى الله منه شيء حتى يصلى على النبي صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس وقت تک اوپر قبولیت کے لیے نہیں جا پاتی جب تک کہ ان میں نبی علیہ السلام پر درود شریف نہ پڑھا گیا۔ اسی لیے ہر دعا سے پہلے بھی درود شریف پڑھنا چاہیے، بعد میں بھی پڑھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدعاء بین الصلاتین لا یرد، کہ 2 درود شریف کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے اس دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی اسلام نے فرمایا من صلی علی فی کتاب لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما دام اسمی فی ذلک الکتاب، اگر کوئی بندہ لکھ رہا ہو اور لکھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے
اور وہ نام نامی اس میں گرامی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک اس کتاب میں میرے نام کے ساتھ یہ درود شریف لکھا رہے گا اس وقت تک ایک فرشتہ اس کے لیے استغفار کرتا رہے گا. اللہ اکبر کبیرہ. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی الصلاۃ، کہ جو بندہ مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا وہ پھر قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب بھی وہی بندہ ہوگا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک عجیب بات فرمائی. فرماتے تھے کہ الصلاۃ علی النبی امحق للذنوب من الماء البارد للنار، کہ جس طرح ٹھنڈا پانی آگ کو جلدی بجھا دیتا ہے، درود شریف کا پڑھنا انسان کے گناہوں کو اس سے بھی جلدی بجھا دیتا ہے. تو درود شریف پڑھنے سے انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا من نسی الصلاۃ علی نسی طریق الجنہ، جو مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا. علی رضی اللہ عنہ نے ایک خوبصورت بات کہی. فرماتے تھے واللہ، اللہ کی قسم. اب دیکھیے اللہ کی قسم کھا کے بات کر رہے ہیں. واللہ لولا ما ذکر اللہ ورسولہ فی فضل التسبیح والتکبیر والتحلیل والتحمید لجعلت کل انفاسی صلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح، تحمید، تکبیر کے فضائل بیان نہ فرمائے ہوتے تو میں اپنی زندگی کے ہر سانس کو درود شریف پڑھنے میں ہی خرچ کر دیتا. ایک اور حدیث مبارکہ سنیے. نبی علیہ السلام کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک نوجوان آیا، نبی علیہ السلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا دیا. پھر فرمایا کہ ابو بکر، میں نے تیرے اور اپنے درمیان اس کو بٹھا دیا، اس بات پہ حیرت تو ہوئی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حیرت ہو رہی ہے. فرمایا ان ھذا الفتى یصلی علی صلاۃ ما یصلیھا علی احد من امتی، میرا یہ نوجوان امتی مجھ پر ایسا درود شریف پڑھتا ہے کہ جو درود شریف میری امت میں سے کوئی دوسرا مجھ پر نہیں پڑھتا. اس کی وجہ سے میں نے اس کو اپنے قریب بٹھایا. پھر نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ وہ کیا درود شریف پڑھتا تھا. اللہم صلی علی محمد عدد من صلی علیہ وصلی علی محمد عدد من لم یصلی علیہ وصلی علی محمد کما امرت بالصلاۃ علیہ وصلی علی محمد کما تحب ان یصلی علیہ وصلی علی محمد کما ینبغی ان یصلی علیہ. چنانچہ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے باقاعدہ تفصیل لکھی ہے کہ کس کس موقع پر درود شریف پڑھنا چاہیے. دخول المسجد والخروج منہ، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یا مسجد سے نکلتے ہوئے درود شریف پڑھنا چاہیے. والتشہد، اتحیات میں بھی درود شریف سب پڑھتے ہیں. ورؤیت المساجد، جب مسجد پر نظر پڑے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھنا چاہیے. دخول الاسواق، بازار میں داخل ہوتے ہوئے درود شریف پڑھے. دخول البیت والخروج منہ، گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر سے نکلتے ہوئے بھی درود شریف پڑھنا چاہیے. نسیان الحاجہ، اگر بندہ کوئی بات بھول جائے، چیز رکھ کے بھول جائے، بات بھول جائے، اس وقت بھی نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا چاہیے. وقت الفقر، تنگ دستی کے وقت میں بھی درود شریف پڑھے. فی البدایۃ فی العلم، اور جب کتاب پڑھنے بیٹھے اس وقت بھی درود شریف پڑھے. فی البدایۃ فی الخطب، جب خطبہ دینا ہو، بیان کرنا ہو تو بھی درود شریف پڑھے. والانتہاء من مجالس العلم، جب علم کی مجلس کا اختتام ہو تو بھی درود شریف پڑھے. فی لقاء الاخوان، دو مسلمان بھائی آپس میں ملے تو بھی درود شریف پڑھے. فی موادعتہم و مفارقتہم، پھر مدارسۃ حدیث نبوی، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جو پڑھائی جائے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے. عند تذکرتہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا جب تذکرہ ہو تو درود شریف پڑھے. عند ذکر اصحابہ، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ ہو اس وقت بھی درود شریف پڑھے. عند ذکر شیء من معاصرہ، نبی علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی کوئی یادگار چیز کا تذکرہ ہو تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے.
عند دخول المدینہ، مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے بھی پڑھے، اور عند المرور علی قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو مواج شریف پر تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ درود شریف کے فوائد کیا ہیں؟ کچھ دیر یہ بھی ذرا سن لیجئے۔ فرمایا انہا سبب لہدایت المصلی وحیات قلب، درود شریف کے پڑھنے سے دل زندہ ہوتا ہے اور پڑھنے والے کو اللہ ہدایت کے اوپر رکھتے ہیں۔ انہا سبب لزیادت محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف کے زیادہ پڑھنے سے نبی علیہ السلام کے ساتھ زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے۔ انہا سبب لزیادت محبت العبد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے اس بندے کی محبت نبی علیہ السلام کے قلب مبارک میں بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ انہا سبب قرب العبد من ربہ یوم القیامہ، درود شریف کا زیادہ پڑھنا قیامت کے دن اللہ رب العزت کے قرب کا سبب بنتا ہے۔ انہا اداء لشیء من حقہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے جو احسانات ہیں، درود شریف کا زیادہ پڑھنا گویا ان احسانات کا بدلہ چکانے والی بات ہے۔ انہا سبب کفایت اللہ عبدہ ما اہمہ، جو پریشانیاں ہوتی ہیں درود شریف کے صدقے اللہ رب العزت ان پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ انہا سبب اجابت الدعاء، دعا کی قبولیت کا یہ سبب ہوتا ہے۔ انہا سبب زکات و طہارت للمصلی، جو درود شریف پڑھنے والا ہے اس کا دل اس سے صاف ہوتا ہے، اس کا نفس پاک ہوتا ہے، اور ایسے آدمی کو حدیث میں پاک میں فرمایا کہ جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے وہ بخیل نہیں ہوتا۔ پھر جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن کی حسرت سے بچ جاتا ہے، اور جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے ملائے اعلیٰ میں اس بندے کی تعریفیں بہت ہوتی ہیں، اور اس کے عمر میں اس کے وقت میں اللہ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور انہا سبب لتثبیت قدم العبد علی الصراط، جو بندہ درود شریف زیادہ پڑھتا ہے قیامت کے دن پل صراط سے گزرتے ہوئے اس کے پاؤں اتنے مضبوط ہوں گے، درود شریف زیادہ پڑھا ہوگا۔ اور ایک اور بات، انہا سبب لثقل کفۃ المیزان، کہ یہ درود شریف میزان کے پلڑے کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا۔ اب اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ ذرا سن لیجئے کہ درود شریف کا قیامت کے دن کیا سبحان اللہ کیا شان ہوگی۔ ایک حدیث مبارکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے التذکرہ میں اس کو ذکر کیا ہے، اور ابن ابی دنیا اور نمیری نے اس کو الاعلام کتاب میں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عبداللہ عنہ ایک صحابی اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان لآدم علیہ السلام من اللہ عز وجل موقفا فی فتح من العرش، قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عرش کے سامنے ایک ایسی جگہ عطا فرمائیں گے، علیہ ثوبان اخضران، ان پر دو سبز کپڑے ہوں گے، یعنی سمجھیں تہبند بھی سبز اور کرتا بھی سبز، کأنہ نخلۃ صحوق، جیسے شاخیں کٹی ہو نا تو سیدھا کھجور کا درخت ہوتا ہے، اس طرح آدم علیہ السلام کا اونچا لمبا قد مبارک ہوگا۔ ينظر الى من ينطلق به من والده الى الجنہ ومن ينطلق به الى النار، اونچے قد کی وجہ سے آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کس کو جنت لے جایا جا رہا ہے اور کس کو جہنم لے جایا جا رہا ہے۔ فبینا آدم علی ذلک، آدم علیہ السلام اس حال میں ہوں گے اذ نظر الی رجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی علیہ السلام کی امت میں سے ایک بندے کو دیکھیں گے، ينطلق به الی النار، کہ اس کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ فینادی آدم علیہ السلام، تو آدم علیہ السلام پکاریں گے یا احمد یا احمد، نبی علیہ السلام کا نام پکاریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی، اسمہ احمد، تو آدم علیہ السلام نبی علیہ السلام کا نام پکاریں گے یا احمد یا احمد، فیقول علیہ السلام، اس نام کو سن کر نبی علیہ السلام جواب میں کہیں گے لبیک یا ابا البشر، اے بشر کے والد، لبیک میں حاضر ہوں۔ فیقول، وہ بتلائیں گے، ھذا رجل من امتی کا،
یہ آپ کی امت کا ایک بندہ ہے، ينطلق به الى النار، اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا فاشد المئزرہ، میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا۔ یہ عربوں میں ایک مقولہ تھا، جب انہیں کسی اہم کام کے لیے اٹھنا ہوتا تھا نا تو کہتے تھے جی ذرا چادر کو کس کے باندھو چلو۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا، وَأَسْرَعُ فِي أَثَرِ الْمَلَائِكَةِ، اور میں تیزی سے چلوں گا ان فرشتوں کے پیچھے جو میری امتی کو جہنم لے کے جا رہے ہوں گے۔ فَأَقُولُ، اور میں یہ کہوں گا یا رسول ربی، اے میرے رب کے نمائندو، کفو، رک جاؤ۔ فَيَقُولُونَ، وہ آگے سے جواب دیں گے نحن الغضاض الشداد، ہم بڑے قوی اور سخت گیر ہیں، لا نعصی اللہ تعالی ما امرنا، جو اللہ حکم دیتا ہے ہم اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ونفعل ما نؤمر، اور ہم وہ کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم ملتا ہے۔ فَإِذَا آیَسَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مایوس ہو جائیں گے کہ میرے کہنے کے باوجود یہ فرشتے جا رہے ہیں لے کے جہنم کی طرف، رک نہیں رہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قبض علی لحیتہ بیدہ الیسری واستقبل العرش بوجہہ، نبی علیہ السلام اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی ریش مبارک کو پکڑیں گے اور اپنے چہرے انور کو آسمان کی طرف کر کے دیکھیں گے، عرش کی طرف کر کے دیکھیں گے۔ عربوں میں یہ ایک طریقہ تھا کہ جب کسی سے معافی مانگنی ہوتی، منانا ہوتا، تو آج بھی کا طریقہ تھا کہ داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے بڑی لجاجت کے ساتھ اس کی طرف محبت سے دیکھتے تھے، فریاد کرتے تھے بھئی ہم پہ رحم کھا لو۔ نبی علیہ السلام جب فرشتوں کو دیکھیں گے کہ وہ رک نہیں رہے، میری امتی کو لے کے جہنم میں جا رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی جو ہے بایاں ہاتھ اپنی ریش کے اوپر رکھوں گا اور میں آسمان عرش کی طرف اپنے چہرے انور کے ساتھ دیکھوں گا۔ پھر نبی علیہ السلام فیقول فرمائیں گے یا ربی قد وعدتنی اللہ تخزینی فی امتی، اے اللہ آپ نے وعدہ نہیں فرمایا تھا میری امت کے معاملے میں آپ مجھے رسوا نہیں فرمائیں گے۔ فیاتی النداء من قبل العرش، عرش کے اوپر سے ایک آواز آئے گی اطیعوا محمدا، او میرے فرشتوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وردوا ھذا العبد الی المقام، اور اس بندے کو واپس جہاں سے لائے تھے میزان کے قریب وہیں جا کر چھوڑ کر آؤ۔ چنانچہ وہ فرشتے اس بندے کو وہاں جا کر چھوڑیں گے۔ فیخرج صلی اللہ علیہ وسلم، اب دوبارہ وزن شروع ہوگا۔ نبی علیہ السلام ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ بطاقتن، کاغذ کا پرزہ نکالیں گے، بیضاء، سفید ہوگا، کل انملتے، جیسے انگلی کا پورا ہوتا ہے اس کے برابر ہوگا۔ فیلقیھا فی کفۃ المیزان الیمنی، اس کاغذ کے ٹکڑے کو نبی علیہ السلام نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے۔ وہو یقول بسم اللہ، اور نبی علیہ السلام ڈالتے ہوئے بسم اللہ فرمائیں گے۔ فترجع الحسنات علی السیئات، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ فینادی المنادی، ندا دے گا وہ ندا دینے والا، سوئدہ و سوئدہ جدہ، یہ بندہ اس کے اجداد سعید بن گئے، اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں۔ وثقلت موازینہ، انطلقوا بہ الی الجنہ، اب اس کو جنت لے کر جاؤ۔ فیقول یا رسول ربی، جب جنت لے جانے لگیں گے تب وہ بندہ کہے گا اے میرے رب کے نمائندوں فرشتوں، کیفو ذرا رک جاؤ، حتی اسأل ھذا العبد الکریم علی ربہ، حتیٰ کہ میں اس کریم بندے سے ذرا معلوم تو کر لوں۔ فیقول، پھر وہ یہ کہے گا بے ابی انت و امی، آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان جائیں، ما احسن وجہ کا،
آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، وَأَحْسَنَ خَلْقُكَ، آپ کی پرسنالٹی، شخصیت کتنی پیاری ہے، من انتا، آپ کون ہیں، فقد عقلتنی اطرتی، آپ نے میرے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیا، ورحمت عبرتی، میری لغزشوں کو کم کر دیا۔ فیقول علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے، انا نبیوں کا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نبی ہوں، وہذہ صلاتک، اور یہ وہ درود شریف ہے، التی کنت تصلی علیہ، جو تم مجھ پر پڑھا کرتا تھا، وفیتکہ، میں نے تمہیں اس کا بدلہ دیا، احوج ما تکون الیہ، جب تجھے اس کی بہت ضرورت تھی۔ سوچئے آج نبی علیہ السلام پر درود شریف کا پڑھنا کل قیامت کے دن میزان میں نیکیوں کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کا احترام، ان کی عزت اکرام وہ بھی دل میں عطا فرمائے، ان کی سنتوں کی محبت کے ساتھ اتباع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت سے درود شریف پڑھ کر نبی علیہ السلام کی محبت کو دل میں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں مقام نفی میں کمال حاصل ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں مقام نفی میں کمال ہوا، انہوں نے ماں سوا کی نفی کر دی، فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور پھر فرمایا کہ میرے یہ حکم ہوا وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو نفی کر دی انہوں نے معبودوں کی، ایک اللہ کے اوپر ایسا ایمان تھا کہ ماں سوا کے بتوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے اس دنیا میں کمال تھا۔ مقام نفی میں جتنا کمال ان کو حاصل ہوا اتنا کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ چنانچہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب دنیا کے اسباب تو چھوٹ گئے تھے، جبرائیل علیہ السلام مدد کرنے کے لیے آئے کہ میں آپ کو آگ سے بچاؤں، اللہ کا حاجہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا میرا پروردگار جانتا ہے کہ میں اس حال میں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ فرمانے لگے حسبی سؤالی علمہ بحالی، کہ اللہ رب العزت جانتے ہیں میں کس حال میں ہوں، اس بات نے مجھے تجھ سے مدد مانگنے سے منع کر دیا۔ میرا رب جو جانتا ہے میں کسی کی مدد نہیں چاہتا۔ جب اللہ نے انتہا دیکھی نا ابراہیم علیہ السلام کی نفی کی، فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم تو بڑا وفادار نکلا، تو نے وفا دکھا دی کہ واقعی بندے کو ایسا ہونا چاہیے اپنے مالک کے ساتھ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو مقام نفی میں کمال، اور یہ بات ایسے نہیں کہ زبانی کہی جا رہی ہے، اس کی تصدیق اس پروردگار نے کی جو سینوں کے بھید جانتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اللہ رب العزت کا کسی کے بارے میں کہہ دینا کہ ان میں شرک نہیں تھا، اس کو نفی کا کمال نہ کہے تو اور کیا کہہ سکتے۔ اس لیے فرمایا میرے محبوب وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، آپ ان کی ملت کی پیروی کیجئے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہے کہ جن کو بائی نیم اللہ نے کہا کہ وہ مشرک نہیں تھے۔ یہ مقام نفی میں کمال ہے، اور یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے قرآن پاک میں۔ ابراہیم علیہ السلام جو خلیل تھے ان کو کس میں کمال حاصل ہوا؟ مقام نفی میں، یعنی ماں سوا جو باطل معبود ہیں ان کی انہوں نے کامل نفی کر کے دکھا دی۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ وہ کچھ اور ہے، ان کو اللہ نے مقام نفی میں بھی کمال عطا فرمایا اور مقام اثبات میں بھی کمال عطا فرمایا۔ ذرا غور کیجئے گا، مقام نفی میں بھی کمال عطا فرمایا اور مقام اثبات میں بھی کمال عطا فرمایا۔ وہ کیسے؟ ہم اور آپ جتنے ہیں نا، ہمارا ایمان بن دیکھے
اب بن دیکھے اور دیکھے میں فرق تو ہوتا ہے نا. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ بھئی انسان دیکھ لے اور اس میں اس کو کوئی اضافہ محسوس نہ ہو. خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الشاہد یرا ما لا یرا الغائب، کہ غائب جو چیز نہیں دیکھ سکتا وہ دیکھنے والا دیکھ لیا کرتا ہے. ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس الخبر کالمعائنۃ، دیکھنا اور ہے اور خبر کو ماننا اور ہے. ہمارا جتنا بھی ایمان پکا ہو مگر مومن کا کامل جو ہوگا نا مقام، وہ جنت میں رویت باری تعالی پر منحصر ہے. جب دیکھیں گے تب کمال حاصل ہوگا. دنیا میں تو بس ایمان ہے جو ہم نے پکا کیا ہوا ہے، یہی تک درجہ پا سکتے ہیں. تو اس بات کا کمال رویت باری تعالی پر منحصر ہے. اور اس دنیا میں جتنے انبیاء آئے سب کا ایمان غیب پہ تھا. ایک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسے ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں معراج پہ بلا کے اپنا دیدار عطا فرما دیا. اس لیے نبی علیہ السلام کو اس بات میں بھی کمال حاصل ہو گیا. تو خلیل کو مقام نفی میں کمال حاصل ہوا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نفی میں بھی اور اس بات میں بھی کمال حاصل ہوا. یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمت عطا فرمائی. یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے. ایک نقطہ اور کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک درود شریف ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ درود شریف تو بتاتا ہے کہ کچھ تو نعمت ایسی تھی جو ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے عطا فرمائی جس کو پانے کی تمنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی تھی. بھائی درود شریف بتا رہے ہیں نا کہ اللہ جیسے ان پر ان کے آل پر رحمت نازل فرمائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل پر بھی نازل فرما دیجئے. تو کچھ تو ہے نا اندر کہ جس کو طلب ہے دل میں، تمنا ہے دل میں. تو بھئی کیا تھا؟ یہ نقطہ جلدی سمجھ میں نہیں آتا. چلے کچھ سادے لفظوں میں کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو حقیقی طور پہ تو امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں کھولا ہے. دل خوش ہوتا ہے اس کی تفصیلات کو پڑھ کر. تاہم قصہ مختصر یہ ہے کہ محبت دو طرح سے ہوتی ہے. ذرا غور فرمائیے گا. محبت دو طرح سے ہوتی ہے. ایک کو کہتے ہیں محبت ذاتی، کہ ذات سے محبت ہو، جیسے ماں کو بیٹے سے ہوتی ہے. اپنے بیٹے سے ہر ماں کو محبت، معذور ہو کمزور ہو شکل رنگ کا جیسا بھی ہو ماں کو محبت ہے. یہ محبت ذاتی کہلائیں گے. اور ایک محبت صفاتی ہوتی ہے کہ صفات کی وجہ سے محبت کا ہونا. ہمیں بھی کوئی خوبصورت بیبی مل جائے ہم اس کو پیار کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں. کیوں؟ خوبصورت ہوتا ہے. اور جو بچہ لکھا پڑھا صفات والا ہو وہ سب کو اچھا لگتا ہے. تو معلوم ہوا کہ محبت کے دو انداز ہوتے ہیں. ایک انداز کو کیا کہتے ہیں؟ محبت ذاتی. اور دوسرے انداز کو کیا کہتے ہیں؟ محبت صفاتی. یہ دو الگ الگ انداز ہیں. اب ذرا غور کیجئے گا. اللہ رب العزت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت تھی مگر وہ محبوبیت ذاتی تھی. ذات سے محبت تھی اللہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو محبت ذاتی تھی نبی علیہ السلام سے، اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی محبت تھی مگر وہ محبت صفاتی تھی. وہ محبت کیا تھی؟ صفاتی تھی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی علیہ السلام سے بھی محبت تھی مگر یہ محبت کیا تھی؟ محبوب آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کائنات کو بھی پیدا نہ فرماتا. یہ محبت ذاتی تھی. اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی محبت تھی، اور وہ محبت تو جو محبت ذاتی تھی اس کو محبوبیت کہا، اور جو محبت صفاتی تھی اس کو خلت کہہ دیا. اب سنیے کہ نبی علیہ السلام پھر درود شریف یہ کیوں پڑھا کرتے تھے؟ وجہ یہ ہے کہ جو ذات سے محبت ہو تو اس بندے کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرے اندر صفات بھی پوری آ جائیں تاکہ میں کامل ہو جاؤں. تو محبوبیت ذاتی والے کی تمنا ہوتی ہے
کہ میرے اندر محبوبیت صفاتی بھی کامل آنی چاہیے تاکہ میں کامل محبوب بن جاؤں. یہ وہ تمنا تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں، جس وجہ سے فرمایا کرتے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ جو محبوبیت صفاتی ان کو عطا فرمائی تھی اس دنیا میں مجھے بھی اس میں کامل کر دیجئے تاکہ مجھے محبوبیت ذاتی حاصل، میں اس دنیا میں محبوبیت صفاتی بھی حاصل کر کے دنیا سے چلا جاؤں. اگلی بات سنیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جابر لانو اس کی روایت کرتے ہیں، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود میں بھی اس کو نقل کیا کہ ایک درود شریف ہے، اگر اس کو پڑھا جائے تو اس کا ثواب لکھنے میں فرشتوں کو 1000 دن لگ جاتے ہیں. ذرا حدیث پاک کے الفاظ پہ غور کیجئے کہ وہ درود شریف ایک مرتبہ پڑھیں تو فرشتے اس کا ثواب لکھتے لکھتے 1000 دن لگا دیتے ہیں. اللہم رب محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد وجزی محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. یہ جو اعمال قیامت کے دن تلیں گے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کو اور درود شریف کو بھی بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوگی. بات لمبی ہو جائے گی مگر چونکہ مضمون اس کے مطابق سامنے آ گیا تو میں کرتا چلوں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حاکم کی روایت ہے کہ قیامت کے دن بہت بڑا مجمع ہوگا، سارے انسان ایک جگہ جمع ہوں گے. آپ بتائیں جب ساری دنیا کے انسان آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کے آخری یعنی قیامت کے دن تک آنے والا آخری انسان اکٹھے ہوں گے تو یہ تو خرب لوگ بن جائیں گے. تو مجمع اتنا بڑا ہوگا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بھئی میزان میں ہو کیا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کھجور کی مانند ایک اونچا قد عطا فرمائیں گے. سب لباس انہوں نے پہنا ہوا ہوگا. ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں مجمع زیادہ ہوتے ہیں نا تو پولیس والے میناروں پہ چڑھتے ہیں یا عمارتوں پہ چڑھ کے اوپر سے دیکھتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ مجمع کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو قیامت کے دن ایسا ہی ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام اونچا قد ہوگا اور وہ اوپر سے دیکھ رہے ہوں گے پورے مجمع کو. اتنے میں ایک مجمع ہوگا نبی علیہ السلام کی امت کا جس کا حساب ہوگا اور حکم ہوگا کہ اس کے گناہ زیادہ ہیں، اس کو جہنم میں لے جاؤ. فرشتے اس بندے کو گھسیٹیں گے جہنم کی طرف اور وہ بندہ رو رہا ہوگا. جب وہ بندہ روئے گا تو آدم علیہ السلام اس کو دیکھ کر پکاریں گے یا احمد یا احمد. نبی علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی دنیا میں محمد تھا اور قیامت کے دن آپ کا نام نامی احمد ہوگا. تو جب احمد کر کے پکاریں گے تو نبی علیہ السلام فوراً فرمائیں گے لبیک اے بشر کے باپ میں حاضر ہوں. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ فرمائیں گے دیکھو آپ کے ایک امتی ہے جس کو جہنم کی طرف فرشتے لے کے جا رہے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان فرشتوں کے پیچھے چلیں گے تیزی کے ساتھ اور ان کے قریب جا کر ان کو کہیں گے کہ تم رک جاؤ ان کو ابھی جہنم نہ لے جاؤ. فرشتے آپ کے جواب دیں گے کہ نحن غلاظ شداد، ہم تو بڑے سخت دل ہیں اور ہم کسی کی بات نہیں سنتے، ہم تو وہ کریں گے جس کا ہمیں اللہ نے حکم دیا. اب جب فرشتے بات پر توجہ نہیں دھریں گے اور لے کے جائیں گے جہنم کی طرف تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت زیادہ غمزدہ ہوں گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی مبارک کو پکڑیں گے اور عرش کی طرف دیکھ کر اللہ کے سامنے یہ عرض کریں گے کہ یا اللہ کیا آپ نے وعدہ نہیں فرمایا تھا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ آپ قیامت کے دن مجھے ایمان والوں کو رسوا نہیں فرمائیں گے. تو جب نبی علیہ السلام یہ فرمائیں گے تو عرش سے ایک ندا آئے گی، اے میرے فرشتوں میرے محبوب جو فرما رہے ہیں تم ان کی بات کی اطاعت کرو، اطیعوا محمد. تو فرشتے رک جائیں گے. پھر نبی علیہ السلام سے پوچھیں گے جی آپ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم اس کو دوبارہ میزان پر لے جاؤ اور اس کے عملوں کا پھر وزن کرو. چنانچہ ایسا بندہ ہوگا کہ فرشتے اس کو دوبارہ میزان پر لے آئیں گے. اب اس کی نیکیاں ایک پلڑے میں اور گناہ دوسرے پلڑے میں. گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا
اور وہ بندہ پھر پریشان ہوگا کہ دوسری بار وزن کیا گیا اور میرے گناہ پھر بھی بھاری، بس آج تو میں بدبخت بن گیا۔ جب وہ ایسا سوچے گا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب سے ایک کاغذ کی چھوٹی سی پرچی نکالیں گے اور نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے، اور وہ اتنی بھاری ہوگی کہ نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، اور اعلان ہوگا کہ فلاں بندہ فلاں کا بیٹا سعید بن گیا اور جنت میں جانے کا اہل ہو گیا۔ اب جب اس بندے کو حکم ملے گا نا کہ یہ جنت میں جانے والا ہے تو وہ بندہ حیران ہوگا، تو وہ نبی علیہ السلام سے پوچھے گا آپ کون ہیں؟ آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے اور آپ نے میرے مشکل کو آسان کر دیا اور جہنم کی بجائے جنت میں مجھے جانے کا حقدار بنا دیا۔ تو نبی رسالت فرمائیں گے انا نبی کا محمد، میں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ وہ پوچھے گا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا کیا ہے کہ میری نیکیوں کا پلڑا جھک گیا؟ تو نبی رسالت فرمائیں گے پوری زندگی جو تو میرے اوپر درود شریف پڑھا کرتا تھا، وہ درود شریف کا عمل اس پرچی پر لکھا ہوا تھا، اسے میں نے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا اور اللہ نے نیکیوں کے پلڑے سے بھی جھکا دیا۔ تو یہ جو حدیث کی طالبات درود شریف پڑھتی ہیں نا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف ہے، مختصر درود شریف ہے، اور پتہ نہیں ایک دن میں یہ تو ہزاروں مرتبہ درود شریف پڑھتی ہے، تو یہ عمل قیامت کے دن بخشش کا سبب بنے گا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم درود شریف کی کثرت کریں جتنی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو مشکل میں آسانی پیدا کر دیتا ہے، اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے، اور قیامت کے دن بندے کو جہنم کی بجائے جنت میں جانے کا راستہ دکھاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہ تعالیٰ 80 مرتبہ پڑھنے پر 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب آپ غور کریں، عام طور پہ عمریں تو 80 سال سے کم نہیں آتی، ابھی سامنے فرمایا میری امت کی اوسط عمریں بین 70 و 60، 60-70 کے درمیان ہوں، اور آج کل 60-70 کے درمیان ہی لوگ چلے جاتے ہیں، پہلے عمریں ذرا لمبی ہوتی تھی اب تو گھٹتی جا رہی ہے۔ تو بہرحال 80 سال کے گناہ معاف ہونے کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ نبی رسول نے فرمایا جمعہ کے دن عصر کے بعد یہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ بتائیے کتنا سستا سودا ہے، لہٰذا ہم میں سے ہر بندے کو اس کا معمول بنانا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہم جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ پڑھیں گے، پوری زندگی کے گناہ معاف ہوں گے۔ گھر کی عورتوں کو بھی اس کی تلقین کرنی چاہیے کہ وہ جمعہ کے دن عصر کے بعد بچوں کو بھی پاس بٹھائیں، اور گھر کے سارے لوگ 80 مرتبہ یہ درود پڑھیں، تاکہ یہ سعادت نصیب ہو کہ پوری زندگی کے ہمارے گناہ معاف ہوں۔ پھر تیسری چیز جس سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اترتی ہے، درود شریف کا پڑھنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو شخص ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اتارتے ہیں۔ تو 10 رحمتوں کا اترنا اس بات کی دلیل کہ روح کو غذا ملتی ہے، نور اترتا ہے انسان کے اوپر۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام، کم از کم اتنا تو درود شریف ضروری پڑھنا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا درود شریف پڑھوں؟ فرمایا زیادہ پڑھ، چوتھائی حصہ، زیادہ پڑھو گے تو فائدہ زیادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا حصہ، بھائی زیادہ پڑھو گے تو زیادہ فائدہ۔ 3 حصے، فرمایا اور زیادہ، 4 حصے۔ جب انہوں نے کہا کہ میں پورا وقت درود شریف پڑھنے میں لگا دوں گا، نبی اسلام نے فرمایا اذن یغفر لک ذنبک، تیرے گناہوں کو بخش دیا جائے گا اور تیرے غموں کو تیرے سر سے اتار دیا جائے گا۔ تو درود شریف کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور صدیق اکبر اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ٹھنڈا پانی آگ کو اتنا جلدی نہیں بجھاتا جتنا جلدی درود شریف کا پڑھنا انسان کے دلوں کی ظلمت کو مٹا دیتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح، تکبیر، تحمید، تحلیل ان کے فضائل نہ بتائے ہوتے تو میں اپنا پورا وقت درود شریف کے پڑھنے میں گزار دیتا۔ ہم بھی درود شریف پڑھیں کم از کم 100 مرتبہ صبح اور 1 مرتبہ شام۔ اس سے کیا ہوگا کہ دل کو غذا۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، عالم تھے، مسلم شریف پڑھاتے تھے، انہوں نے زندگی کے کوئی 25 سال مسلم شریف پڑھائی تھی۔ ایک دن وہ کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں، ضرور سنا
کہنے لگے کہ دارالعلوم دیوبند میں سعودی عرب سے ایک جماعت آئی علماء کی، 3 یا 4 بندے تھے، اور انہوں نے آ کے محتمم صاحب کو کہا کہ ہم ایک علمی مسئلہ ڈسکس کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ محتمم صاحب نے پوچھا کون سا مسئلہ؟ وہ کہنے لگے اس لیے کہ ہم سے پہلے سعودی عرب کے اوپر ترکوں کا قبضہ تھا، اور ترکوں نے قبروں کے اوپر بڑے گنبد بنائے ہوئے تھے اور قبریں بنائے ہوئے تھے اور عمارتیں بنائی ہوئی تھیں، تو ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بنا علی القبور کی اجازت نہیں ہے، یعنی قبر کے اوپر آپ عمارت نہیں بنا سکتے۔ اسی لیے سنت عمل یہی ہے کہ قبر کھلے آسمان کے نیچے ہو، اس کے اوپر کوئی کمرہ کوئی کبہ ایسا نہیں بنانی چاہیے۔ تو جنت بقیع میں جتنے کبے بنے ہوئے تھے ہم نے سب گرا دیے۔ اب مسئلہ آیا گنبد خضرا کا، تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں گنبد خضرا کو بھی گرا دینا چاہیے۔ تو ہم نے جو بادشاہ ہے اس کو اپنی ریکمنڈیشن دی۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، پہلے تم مختلف ملکوں میں جا کے علماء کو اپنے کانفیڈنس میں لو، اگر سب متفق ہیں تب قدم اٹھائیں گے ورنہ نہیں اٹھاتے۔ تو ہم علماء کی جماعت آپ سے بحث کرنے کے لیے آئے ہیں کہ کیا یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے، اور اگر صحیح ہے تو اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ محتمم صاحب نے کہا کہ جی مجھے آپ 3 دن کا وقت دیں، میں سب علماء کو اطلاع دوں تاکہ وہ یہاں آ جائیں، اور پھر ہم اس بارے میں اپنا موقف آپ کے سامنے ظاہر کریں۔ تو ٹھیک ہے، ہم 3 دن دارالعلوم میں مہمان بن کے رہتے ہیں۔ محتمم صاحب نے بڑے بڑے علماء کو دعوت دے کے بلایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند میں وہ دیکھنے والا وقت تھا، بڑے بڑے سب علماء، جید علماء ایک جگہ پر جمع تھے، جبال العلم سب ایک جگہ اکٹھے تھے، اور جو آخری رات تھی وہ تو پوری رات ہی علماء اس مسئلے پر آپس میں ڈسکس کرتے رہے، کتابیں پڑھتے رہے، اور کچھ لوگ روتے رہے، دعائیں مانگتے رہے کہ یا اللہ بہت نازک مسئلہ ہے، ہم سے اس کے کرنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے، کوتاہی نہ ہو جائے۔ اگلا دن ہوا، عصر کی نماز کے بعد مجمع بیٹھا تھا، تو محتمم صاحب نے ان علماء کو کہا کہ جی آپ سب علماء کے سامنے اپنا موقف پیش کریں، پھر جواب ہم۔ تو ان کے جو امیر تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بیان کیا کہ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بنا علی القبور کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہم نے جنت بقیع کے اندر تو قبروں پر جتنی عمارتیں تھیں سب گرا دی۔ اب مسئلہ ہے گنبد خضرا کا، تو ہم آپ لوگوں سے یہ پوچھنے آئے ہیں کہ بتائیں کیا اس حدیث کے اوپر آپ کو کوئی اعتراض ہے، کوئی جرح ہے کسی راوی کے اوپر، یا کوئی کمی کسی طرح کی بھی ہو، کوئی سقم ہو تو بتائیں۔ تو جب انہوں نے پوچھا تو تھوڑی دیر کے لیے سارا مجمع خاموش، کہیں کہیں سسکیوں کی آواز آتی، علماء کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور رو رہے تھے کہ اللہ ہم سے جواب دے دے، کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ کوئی جرت نہیں کر رہا تھا اس کے جواب دینے کی۔ اتنے میں حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، اور حضرت نے فرمایا کھڑے ہو کر، الحمدللہ اللہ نے اس مسئلے میں مجھے شرح صدر عطا فرما دی۔ اس نے پوچھا کہ شرح صدر سے کیا ہوا؟ حضرت نے فرمایا کہ شرح صدر یہ کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس کے کسی راوی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی جرح نہیں ہے، اور ہر لحاظ سے یہ حدیث صحیح بھی ہے سند متصل کے ساتھ، اور صحیح مضبوط ہے مضمون اس کا۔ تو جو ان کے امیر تھے وہ کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو پھر تو نص ہو گئی، اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہو گیا، تو کیا ہم گنبد خضرا گرا سکتے ہیں؟ تو تھانوی رحمۃ نے جواب دیا، یہی تو شرح صدر ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرما دیا، حدیث بھی صحیح ہے لیکن آپ گنبد خضرا کو گرا نہیں سکتے۔ اس نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، جب حدیث صحیح ہے تو پھر اس گنبد خضرا کو گرانے میں رکاوٹ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا اس کی وجہ یہ کہ حدیث پاک کے مطابق بنا علی القبور کی اجازت نہیں ہے، کہ قبر کے اوپر کوئی عمارت، کوئی کمرہ، کوئی جبہ کبہ بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ گنبد خضرا کا معاملہ الگ ہے، یہاں عمارت پہلے تھی، یہ حجرہ عائشہ تھا، اور نبی اسلام کی قبر مبارک بعد میں اس کے اندر بنائی گئی، لہذا اس عمارت کو کوئی بندہ گرا نہیں سکتا۔ ایسا جواب تھا کہ وہ لوگ مطمئن ہو گئے۔ گنبد خضرا آج بھی ہے، کابر علماء دیوبند کی عشق نبی کی دلیل دے رہا ہے۔
اللہ علم کی گہرائی عطا فرما دیتے ہیں تو بندہ پھر علم کی تہ تک پہنچ جاتا ہے.